السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ویری گڈ مارننگ، السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ اور آج ہم نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ، اور اس کی امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے آج اس ٹاپک کو اب تک جتنی میں نے ڈفرینٹ اسلامک تھیریز ڈسکس کی ہیں، اور اس میں یہ اس کا کنکلوژن ہے کہ اوورآل جو ایک اسلامک ورلڈ لیول پہ سسٹم ہونا چاہیے، تو اس کے ڈفرینٹ جو انگریڈینٹس تھے امپورٹنٹ، وہ آلریڈی ڈسکس ہو چکے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے ایز اے ہول، اینڈ ٹوڈیز ٹاپک از ورڈ ڈیجیٹل اسلامک خلافہ، کہ اسلام میں کیونکہ ایک امت کا کانسیپٹ ہے، تو تمام مسلمان پھر سب ایک ہوتے ہیں، اس میں یہ کہ الگ الگ کنٹری کا کانسیپٹ نہیں ہوتا، اور جدھر بھی مسلمان ہوتے ہیں وہ سب ایک ہی امت کے طور پہ ہوتے ہیں، اور ان میں خلافہ ہوتی ہے، اور ان میں ایک شورا ہوتی ہے، اور اس میں امیر المومنین ہوتے ہیں۔ تو اس کی کے حوالے سے ہی آج میں نے جس طرح پہلے اپنی کویشن میں بات کی تھی کہ ڈیجیٹل اسلام، یعنی ہم اسلام اور ڈیجیٹلائزیشن دونوں کو لے کے چل رہے ہیں، اور یہ جو گیپ ایک کریٹ ہو چکا ہے، اس گیپ کو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے، اور ایک زبردست آئیڈیل جو سسٹم ہے وہ ڈیولپ کیا جائے جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو۔ اور اس میں ڈیفینیٹلی کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو جو علماء اور اسکالر سائنٹسٹ سب پروفیسرز بیٹھ کے اس میں جو بھی کمی بیشی اگر ہو تو یہ میرا پروپوزل ہے جس کو دیٹ کین بی فردر امپرووڈ انشاءاللہ۔ تو جو میرا آئیڈیا ہے اسی پہ ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں، کہ میرا جو تھیم ہے، کیونکہ اس میں تمام مسلمان پھر ماشاءاللہ ایک امت ہوتے ہیں، تو جس طرح ایک امریکہ کا نام تھا دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ٹھیک ہے جی، اور اس طرح USSR، تو کیوں نہ اسی طریقے سے ایک اسلامک سسٹم پوری ورلڈ میں اگر ہو انشاءاللہ، اور ضرور ہونا چاہیے، اور ہماری کیونکہ اس دنیا کے لیے اسلام بنا ہے اور اس نے غالب ہو کر ہی رہنا ہے انشاءاللہ۔ تو اس کا جو نام ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی ماشاءاللہ اس پہ بڑی ریسرچ کی، تو ان کو بھی ہم ایکنالج کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وائی ناٹ دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام، تو مجھے یہ بڑا اچھا لگا آئیڈیا۔ تو ڈیفینیٹلی وی نیڈ ورلڈ ڈیجیٹل اسلامک خلافہ ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام۔ تو انہی کانسیپٹس کی فردر میں ایکسپلینیشن ود جسٹیفیکیشن اینڈ آرگومنٹس اسی کو ہی میں ڈیٹیل میں بات کر رہا ہوں، تاکہ سادہ الفاظ میں ہر ایک کو اس کی سمجھ آ جائے، اور ہم سب مل کے ڈیجیٹلائزیشن کے تھرو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلد اس نظام کو رائج کر دیں انشاءاللہ۔ تو اسلامک خلافہ پہ پہلے ہم بات کریں گے، تاکہ یہ کنسیپٹ پہلے کلیئر ہو، تو آہستہ آہستہ یہ جو اسلامک ورڈ ڈیجیٹل اسلامک خلافہ ہے اس کو ایکسپلین کیا جا سکے۔ تو اسلامک خلافہ کا کنسیپٹ یہی ہے کہ جی ہم سب مسلمان ہیں، الحمدللہ ہمارا ریلیجن اسلام ہے، اور ہم سب قرآن و سنہ کو ہی فالو انشاءاللہ کرتے ہیں اور کریں گے سارے۔ تو this is basically the complete solution of this word, and as I have already mentioned that this is the operating system of this word۔ جب تک دیکھیں ایک موبائل میں جس طرح اینڈرائڈ ایپس ہوتی ہیں یا آپریٹنگ سسٹمز ہوتے ہیں یا مائکروسافٹ ونڈوز ہوتا ہے کمپیوٹر میں، جب تک آپریٹنگ سسٹم ہی نہ ڈالیں تو وہ سسٹم کیسے کام کر سکتا ہے؟ تو یہ قرآن از بیسیکلی دی آپریٹنگ سسٹم آف دس ورلڈ، اور جب تک یہ ہم کمپلیٹ نہیں ڈالیں گے ود ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ، تب تک یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی۔ تو یہ ہم سب کی خام خیالی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم شاید سائنس اور ٹیکنالوجی میں بڑی ترقی کر گئے ہیں، لیکن جب تک انسانیت میں ترقی ہم نہیں کریں گے تو اٹ وڈ بی امپاسبل فار اس ٹو ڈیولپ۔ تو جی اس میں پھر یہ ہے کہ قرآن و سنہ کو فالو کرنا ہے، اور وہ آلریڈی اس پہ بڑی ریسرچ ہو چکی ہے، اور قرآن و سنہ کی جہاں تک بات ہے 1400 سال سے لے کے اب تک جتنی اس کو اوریجنل فارم میں، سب سے پہلے تو میں نے کہا ٹاپ موسٹ پرائورٹی مسٹ بی کنڈکٹنگ ریسرچ آن قرآن اینڈ سنہ۔ تو یہ اوریجنل حالت میں ماشاءاللہ قرآن کی اللہ نے حفاظت کی ہے، اور باقی بھی قرآن و سنہ کے حوالے سے اس کو اوریجنل حالت میں
جیسے ہی اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو اس میں جہاں تک بات ہے خلافہ کے حوالے سے، تو اس سے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کرنٹلی وٹ از آر پولیٹیکل سسٹم ایٹ ورلڈ لیول اینڈ کنٹری لیول۔ تو ہمارے ہاں جو نارملی سیاست چل رہی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک پڑھے لکھا اور ان پڑھ برابر ہو جاتے ہیں جب وہ ووٹنگ کی بات آتی ہے، الیکشنز کی بات آتی ہے۔ تو ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تم کبھی بھی ایک پڑھا لکھا اور ان پڑھ کبھی بھی، یا علم رکھنے والا اور نہ رکھنے والا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اینڈ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک پی ایچ ڈی کا ووٹ اور ایک ان پڑھ کا ووٹ برابر ہو، ٹھیک ہے، یا ایک عالم کا اور ایک جاہل کا ووٹ برابر ہو؟ تو یہ ایکچولی سسٹم ہی ہمارا ٹھیک نہیں ہے، چاہے ورلڈ لیول پہ دیکھا جائے، چاہے سپر پاورز کے حوالے سے دیکھا جائے، چاہے یہاں پہ دیکھا جائے۔ تو میرے حساب سے، اور بلکہ اسلام کے حساب سے بھی مشورے کی بات ہے کہ جی دو پارٹیز ہونی یا دو سے زیادہ پارٹیز ہونی نہیں چاہیے، ایک ہی پارٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یونٹی از اسٹرینتھ، اور امہ کا کنسیپٹ ہونا چاہیے۔ تو اسی پہ ہم ابھی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جہاں دو پارٹیز یا دو سے زیادہ ہوتی ہیں تو اس میں نارملی کیا ہوتا ہے جی، عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور اس میں گورنمنٹ بھی اور اپوزیشن دونوں ہی ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بس اوپر سے وہ ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے اور عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور اندر سے مل کے کوارڈینیشن سے چلتے ہیں، اور جو اپنے مفادات ہوتے ہیں، مقاصد، ان کو اچیو کیا جاتا ہے میڈیا کے اور فنڈنگ کے زور پہ۔ تو بہرحال اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو کبھی ایک چہرہ آتا ہے کبھی دوسرا، لیکن انقلاب نہیں آتا اور چینج کبھی بھی نہیں آ سکتی جب تک پورا نظام اسلامک نہ کیا جائے۔ تو اسی لیے اور اسلام میں اس لیے امہ کا کنسیپٹ دیا گیا، اور امت اس میں یہ ہے، چند پوائنٹس ہیں کہ پوری دنیا میں اس میں پھر خلافہ میں آپ کو سب سے پہلے تو ماشاءاللہ جو بھی نان مسلمز ہیں، نان بلیورز ہیں، ان کو مسلمان ہونا پڑے گا، اور یہ دل سے ہوں گے انشاءاللہ، خود ہی سے ہوں گے، یہ اس کی پاور اور اس کی اسلام کی بیوٹی دیکھ کے ہی انشاءاللہ یہ خود ہی انفلوئنس ہوں گے، اور اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے گا، کیونکہ زبردستی کبھی بھی نہیں کی جا سکتی، اور فورسفلی اسلام کبھی بھی نہیں لایا جا سکتا۔ تو انشاءاللہ یہ دلوں سے ایکسیپٹ کریں گے، اور اٹ از ویری ایزی۔ پہلے تو اس میں سمپلی یہ کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور انسان یہی کہتا ہے کہ جی میں گواہی دیتا ہوں ایکسکیوز می، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور سچے دل سے اچھائی کا حکم دے اور برائی سے بندہ رک جائے اور اللہ پہ یقین قائم ہو جائے، اور اس کی جو بھی فردر سارے جو ریکوائرمنٹس ہیں تو وہ ڈیٹیل میں مسلمز جس طرح ادا کرتے ہیں وہ سارے پھر اس طریقے سے فالو کیے جائیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو مسلمز سب کا ہونا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جو جتنے بھی ایکسکیوز می، اس میں پھر جتنے بھی نان مسلمز کنٹریز ہیں تو ماشاءاللہ، کیونکہ اب اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جی سارے ممالک ہمارے ہو جائیں اور ہم پوری مسلمان دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ کائنڈلی اس کنسیپٹ کو سمجھیں، کنٹریز آپ ہی کے ہوں گے، آپ ہی جو سب، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی حاکمیت ہوگی اور اللہ کے ہی نظام پہ چلے گا، یہ میرا اور آپ کی کا نظام نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا ہوگا۔ تو اور اس کے اندر ہوگا کیا کہ اپنے اپنے کنٹریز کو آپ نے ویسے ہی چلانا ہے، لیکن اللہ قرآن و سنہ کے حساب سے، اور ایز اے مسلم انشاءاللہ۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ جی ایک شورا کا کنسیپٹ بھی ڈیفینیٹلی ہوگا، اور شورا کیسے بنے گی؟ شورا دیکھیں آج کل ڈیجیٹلائزیشن کے تھرو 15-20 سال کا تمام ریکارڈ ایجنسیز کے پاس آ چکا ہے ہم سب کا، تو آج کل یہ بڑا آسان ہو گیا ہے کہ جی کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون کرپٹ ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن بہرحال اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو ڈیجیٹلائزیشن اور پبلک اور ایجنسیز
کے تھرو ہم تمام کا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں اور انالائز کر سکتے ہیں. اور اس میں جو مین سٹینڈرڈ ہوگا امیر المومنین کے لیے تو وہ ہوگا تقویٰ. تم میں سے سب سے بڑا شخص وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، جو برائیوں سے بچے اور اچھائی کا حکم دے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بیسیکلی سٹینڈرڈ ہوگا، اور ساتھ میں کمپٹنسی بھی ڈیفینیٹلی ہوگی امیر المومنین کی، جو تمام دنیاوی چیزوں کو سمجھ بھی سکے اور دین کا بھی علم رکھتا ہو. تو بہرحال یہ مطلب الیکٹرانک ووٹنگ کے تھرو یہ ایجنسیز، پبلک اور یہ سارے لوگ ڈیجیٹلائزیشن کے تھرو ایکسکیوز می، تو یہ مطلب اس میں شورا سلیکٹ کریں گے کمپٹنٹ لوگوں کی، اسلامک لیڈرز کی. ٹھیک ہے، اسلامک ڈیجیٹل لیڈرز کی اس کی شورا بنے گی جو ایکسپرٹ ہوں گے اپنی اپنی فیلڈ کے. اور پھر وہ شورا جو ہے انہی میں سے ایک لیڈر کا انتخاب کیا جائے گا جو بیسٹ کینڈیڈیٹ ہوگا. وہ ایک یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی خود منہ سے نہیں کہے گا کہ مجھے بنایا جائے امیر المومنین. تو پھر عوام فیصلہ کرے گی، اور عوام میں جو شورا ہے وہ فیصلہ کرے گی. تو وہ بیسٹ کینڈیڈیٹ ہوگا انشاءاللہ. اور جب ایک دفعہ مشورے سے طے ہوگا تو اور امیر المومنین فائنل ہو جائے گا انشاءاللہ. اور پھر اس کو 5 سال کا ٹائم دیا جائے اور وہ پھر اپنا پورا کام کرے، خدمت کرے عوام کی. اور وہ یہ نہیں کہ اللہ رحم کرے خود خدا بن جائے، تو وہ خود بھی قرآن و سنہ کو فالو کرے گا اور اسلام سے قرآن و سنہ کے مطابق ہی چلے گا، اور جو اپنا ایجنڈا ہے اس کو فالو کرے گا انشاءاللہ. تو اسی طریقے سے یہ پورا سسٹم ڈیولپ ہوگا. اور انشاءاللہ اور اس میں جو ووٹنگ ہوگی وہ ڈیجیٹل ووٹنگ ہوگی، الیکٹرانک ووٹنگ ہوگی. اس سے شورا سلیکٹ ہوگی، اور شورا سے پھر امیر المومنین، وہ لوگ پھر امیر المومنین سلیکٹ کریں گے انشاءاللہ. تو اس طریقے سے یہ 5 سال کا ٹائم بھی دیا جا سکتا ہے، 3 ایئرس کا بھی، یا 5 ایئرس کم از کم ہو، تاکہ ڈیولپمنٹس ہوں اور پھر اینڈ پہ ان سے پوچھا بھی جا سکے. تو اسی طریقے سے جو ڈیفرنٹ کنٹریز ہیں وہ ڈیفرنٹ سٹیٹس بن جائیں، اور ہر سٹیٹ جو ہے وہ اس کا گورنر ہو، اور وہ سب بھی امیر المومنین کو رپورٹ کریں. تو اس طریقے سے یہ ایک ڈیجیٹلائزیشن اور اسلامک جو اصول جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے ماشاءاللہ امپلیمنٹ کیا تھا، اسی طریقے سے اس نظام کو انشاءاللہ چلایا جا سکتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ ایک کانسیپٹ تھا اسلامک ورلڈ، اسلامک ڈیجیٹل خلافہ کا. تو اس طریقے سے اب ہم سب نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے اور اس سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اور اس شعر کے ساتھ کہ علامہ اقبال کا ایک شعر تھا پچھلی دفعہ، اس میں تھوڑی سی کریکشن کرنی تھی تو میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو آئیے سب مل کے انشاءاللہ اس سسٹم کو امپلیمنٹ کریں، اور اللہ ہم سب کو قرآن و سنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ.